حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں، اور دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں کہ انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ حسین جنہیں امام کہیں وہ حسن ابن علی ہے، حسین جن کی امامت میں رہے مولا علی علیہ السلام کے بعد وہ ہیں حسن ابن علی۔ سبحان اللہ جی۔ تو یہ امام حسن علیہ السلام، اچھا بات میں نے امام حسن علیہ السلام کے کرم پر ایک لفظ آ گیا، ان کی شان پر، ان کی جو فضیلت کی گہرائی و گہرائی ہے اس پر کچھ باتیں بیان ہوں گے۔ قرآن میں امام حسن علیہ السلام کا ذکر دو مقامات سے میں نے آیتیں پڑھی، سورہ فجر سے، سورہ رحمان سے۔ ایک جملہ سن لیجیے گا، علم امام حسن علیہ السلام، وہ خود ایک اپنی مثال آپ ہے۔ یہ واقعہ تاریخ میں ہے کہ حضور مکرم تشریف فرمائے اور امام حسن علیہ السلام، وہ 4 برس کا ان کا سن تقریباً، حضور کی گود میں، اور ایک پرہیبت شخصیت داخل ہوئی مسجد میں۔ اب دیکھیں مثلا کویت میں بہت ساری پرہیبت شخصیتیں ہوں گی اس لیے کہ لاکھوں کی آبادی ہے۔ اب مدینہ میں اس وقت وہ چند ہی لوگ تھے، ایک دو تو پرہیبت شخصیتیں تھیں پرجلال، یا رسول اللہ تھے یا مولا علی تھے، اور تو کوئی اتنا خاص تھا نہیں۔ تو ایسی ایک جلالت والی ہستی داخل ہوئی کہ رسول اللہ ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ اب تقریباً صحابہ کرام ایک دوسرے کو جانتے تھے، مدینہ چھوٹا شہر تھا، انہوں نے کہا یہ کون سی ہستی جنہیں ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں اور رسول اللہ ان کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور وہ آئے اور انہوں نے آ کر رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ آپ سے میں کچھ سوالات پوچھنے آیا ہوں۔ حضور نے کہا کہ کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ آج میرے بڑے نواسے حسن سے پوچھ لیں؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں سبط اکبر امام حسن علیہ السلام کا ذکر کم ہوتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ آج کی گفتگو منسوب رہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے جی، کہ اور یقیناً امام حسین علیہ السلام آج راضی ہوں گے کہ ان کے برادر بزرگ اور ان کے امام مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہو۔ تو سبحان اللہ، حضور نے کہا کہ کیا مناسب، آپ جائیں کسی امام جماعت کے پاس، ان سے کوئی شرعی مسئلہ پوچھیں، ان کی گود میں ان کے نواسے بیٹھے ہوئے ہوں، 4 سال کے نواسے، وہ کہیں گے ان سے پوچھ لو۔ آپ کہیں گے کہ مولانا قبلہ ہم ان سے تو بہتر تھا کہ وہ خود ہی مجھے معلوم ہوتا، پھر میں ان سے کیا پوچھوں۔ اب لیکن چونکہ رسول اللہ نے کہا ہے اور وہ رسول کی معرفت رکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے تو میں یقیناً پوچھوں گا۔ اور وہ امام حسن علیہ السلام کو لے گئے مسجد کے کونے میں اور انہوں نے کچھ سوال پوچھے، اور جب واپس آئے تو حضور نے جو داہنے باہنے تھے نا لوگ، ان کا دماغ عقیدہ صحیح رہے اس خاطر ان بزرگ سے پوچھا کہ کیا آپ مطمئن ہو گئے؟ ان بزرگ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ مطمئن ہو گیا، فرمایا یا رسول اللہ ویسے ہی مطمئن ہوا جیسے آپ سے مطمئن ہوا کرتا۔ ہائے ہائے یا رسول اللہ میں ویسے ہی مطمئن ہوا جیسے آپ سے مطمئن ہوتا تھا۔ میں اختتام میں گفتگو پر آ گیا ہوں، میں ویسے ہی مطمئن ہوا جیسے آپ سے مطمئن ہوتا تھا۔ وہ چلے گئے بزرگ، تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وہ کون تھے جو تشریف لائے تھے ابھی؟ حضور نے کہا وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے جو ہم سے شرعی معاملات پوچھنے کے لائے تھے، اور ہم نے کہا کہ آج ہمارے بڑے نواسے حسن مجتبیٰ سے پوچھ لیں۔ انہیں مجھے جملہ تو کہنے دیں، دیکھیں ہر ہستی ہوگی قابل احترام، لیکن جو خضر کو نہ پہچان سکے وہ اصحاب محمد ہیں، اور جو خضر کو پڑھا دیں وہ آل محمد ہے۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے۔ اللہم صلی علی محمد، بات واضح ہو رہی ہے؟ تو جس کا جیسے آپ احترام کروائیں گے ہم ان کا احترام کر لیں گے، لیکن حسن اور حسین کے مقابل پر کوئی نہیں ہے۔ ایک کتاب ہے تجرید البخاری، اس میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، واقعہ لکھا ہوا ہے، میں نے حوالہ خاص اس لیے دیا کہ جا کے چیک کے، اس کو مختصر البخاری بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس، محمد ابن ابی بکر کی والدہ، تو ان کا ازدواج ہوا تھا حضرت ابو بکر سے، تو یہ آپس میں تشریف فرما تھے اور گفتگو ہو رہی تھی کہ کون افضل ہم میں سے، یہ گفتگو ہو رہی تھی آپس میں۔ تو
حضرت اسما بنت امیس نے کہا کہ میں آپ سے افضل ہوں اس لیے کہ میں نے رسول کی بیٹی کی خدمت کی ہے۔ تو انہوں نے سامنے پلٹ کر جواب دیا، اب جو تسجیل البخاری میں وہ سنا رہا ہوں آپ کو، انہوں نے کہا کہ میں آپ سے افضل ہوں اس لیے کہ میں نے رسول اللہ کی خدمت کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں افضل ہوں اس لیے کہ اپنی ایک فضیلت مولا علی علیہ السلام کے گھر میں رہی ہوں اور بی بی فاطمہ کے گھر میں رہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے افضل ہوں اس لیے کہ میں ہجرت میں رہا ہوں رسول اللہ کے ساتھ۔ اب یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ دونوں ہستیاں تشریف لائیں رسول اللہ کے پاس اور کہ یا رسول اللہ آپ فیصلہ فرما دیجیے۔ تو اس کتاب کا جملہ یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ دونوں جو یہ سوال کرنے کے لیے آئی ہیں، اسما بنت امیس آپ افضل ہیں، اور جانتے وجہ کیا بیان کی اس مجلس میں نے اسے کیوں پڑھا ہے کہ آپ اس لیے افضل ہیں کہ جب حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی تھی تو آپ نے کار ولادت میں سیدہ کی مدد کرتے ہوئے دائی کا کام انجام دیا تھا۔ میں ایک جملہ کہنے لگا اگر آپ تک بات پہنچ سکے تو، یعنی جب حسن کی جو دائی تھی ان کا مقابلہ نہ ہو سکے تو حسن کی ماں کا مقابلہ کوئی خاک کرے گا کیا؟ حسن کے والد کا مقابلہ کوئی خاک کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ، امام حسن علیہ السلام کی خدمت کرنے پر، سبحان اللہ، یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور بالکل سادہ طریقہ تھا مولا کا۔ اپنی سواری سے بھی گزرتے تھے، کچھ غلام بیٹھے ہوئے تھے زمین پہ بیٹھ کے کھا رہے تھے۔ کہے صبت اکبر فرزند رسول کیا آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے؟ امام حسن علیہ السلام فوراً گھوڑے سے اترے، ان کے ساتھ بیٹھ کر زمین پر انہی کے ساتھ انہی کا کھانا کھانے لگے، اور جب کھا چکے تو پھر امام حسن نے ان سے کہا کہ اب آؤ میرے دسترخوان پر، اب ہم تمہیں وہاں سیر کرتے ہیں، اور لے گئے پھر اپنے دسترخوان پر۔ ہائے ہائے ہائے، یہ دسترخوان امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کیا ہی شان ہے، کیا ہی شان ہے جی۔ پھر لے گئے اپنے دسترخوان پر، کیونکہ کریم ابن کریم اور اپنے دسترخوان پر اس انداز سے فیض فرمایا امام حسن علیہ السلام نے، اس خاطر ہے کہ امام حسن علیہ السلام، مولا علی نے تو ہمیشہ امام حسن اور امام حسین کو رسول اللہ کا بیٹا کہا۔ ہر باپ کے دل کی حسرت ہوتی ہے، ہر باپ کے دل کی حسرت ہوتی ہے کہ اگر میرے بیٹے نے کوئی کارنامہ انجام دیا تو وہ مجھ سے منسوب ہو۔ امام علی علیہ السلام نے اس فطرت کو بدلا۔ جنگ جمل کی بات ہے، جنگ جمل کا بڑا گہرا تعلق ہے خود امام حسن علیہ السلام کے جنازے سے، وہ آپ اتنا ہی میں کہہ سکتا ہوں، انشاءاللہ آپ اسے محسوس کریں گے جی۔ چلے میں جو واقعہ سنا رہا تھا، وقت تمام ہو رہا ہے، میں انشاءاللہ کل اس کو سناؤں گا کہ جنگ جمل میں اس کا تعلق رسول اللہ سے بھی بنتا ہے، اور کل گفتگو ہوگی از اول تاخر انشاءاللہ حضور مکرم پر، انشاءاللہ شان رسالت پر۔ ذرا محسوس تو کریں آپ بھی اور سننے والے بھی کہ جب شیعہ شان رسالت بیان کرتے ہیں تو وہ کیا شان رسالت ہوتی ہے۔ نبی کی گلیوں کی خالی تعریف کر دینا اور منزل ہے، وہ بھی تعریف کے قابل ہے، وہ تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میٹھا مدینہ کہہ دینا کچھ اور ہے، اور رسول کے نور کی تعریف جو امیر المومنین نے بیان کی ہے وہ بیان کرنا وہ کچھ اور منزل ہے۔ تو بس ایسے بات میں یہاں پر ختم کر رہا ہوں، مجھ سے میرے